یا ہر بات جواب دینے کے لیے نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر صرف خاموشی اختیار کی جائے اور خاموشی بیسیکلی اس کا جواب بن رہی ہوتی ہے. آپ کی خاموشی اگلے بندے پر رعب طاری کر جاتی ہے اور وہی اس کا بہت بڑا جواب ہوتا ہے. ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ نظریات ہو سکتے ہیں. اختلاف تو دنیا کا حسن ہے. اختلاف بیسیکلی نظریات سے ہوتے ہیں, انسانوں سے تھوڑا نہ ہوتا ہے. ایک انسان نے ایک نظریہ رکھا ہے, وہ اس نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ یار مجھے آپ کی یہ بات درست نہیں لگی. جتنی برائیاں, جتنی نیگیٹیوٹی ہے, جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, انسان کی اپنی کی ہوئی چیزیں ہیں. بالکل جو ہم الفاظ بول رہے ہیں اس کا اثر کائنات کے اوپر ہو رہا ہے. فون پہ جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کا الگوریتم دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک کھول لیا ہے تو بس ود ان فیو سیکنڈز وہ چیزوں کو اسکرول کرتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں, اسکرول کرتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. تو ان کا مائنڈ جو سا ہے وہ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوا پڑا ہے, بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوا ہے. تو اس کے بعد جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کو ریئلٹی میں اور ورچوئلٹی میں کوئی ڈفرنس رہتا ہی نہیں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف حبل اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان. اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو لائف میں غصہ آ جاتا ہے جلدی, یا دوسرے کی بات آپ جلدی سمجھ نہیں پاتے اور اس کو اپنے خلاف کوئی حکمت عملی سمجھ لیتے ہیں؟ یہ جو برداشت ہم کرنا بھول گئے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس خاص ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک خاص مہمان کو, جو کہ ایک انسٹرکٹر ہیں, ٹرینر ہیں, اور جو دین کی دعوت ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ لیکچرز کے لیے جاتے ہیں, اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو خاص مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے دور میں, اس کو بڑے احسن طریقے سے ان کے جوابات دیتے ہیں. حمزہ غفاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا شکریہ آج آپ نے وقت دیا ہمیں. اور حمزہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے, نوجوان ہیں خاص طور پہ, یہ برداشت جو ہے وہ نہیں کر پاتے کسی بھی چیز کو. اچھا, اگر ہم اس کو نیچے سے اوپر تک کا باٹم ٹو اپ, اگر ہم ایک لیول کے اس کو ذرا ڈائگنوز کرنا چاہیں کہ پرابلم اصل میں کیا ہے, تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا انٹریکشن ہے ینگر آڈینس کے ساتھ, ینگسٹرس کے ساتھ, آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی جاتے ہیں. تو آپ کو کیا ایسا کبھی سامنا ہوا جہاں پہ آپ نے محسوس کیا کہ جو آج کے دور کے بچے ہیں وہ ینگسٹر, جو ٹین ایجرز کی نسبت ان میں برداشت کا ایلیمنٹ کم ہے, زیادہ ہے؟ یعنی آپ نے کیا چیز محسوس کی کہ کیا برداشت کم ہو رہا ہے یا پہلے سے بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے بلایا, اس ٹاپک پہ بٹھایا. بیسیکلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں نوجوانوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو غصہ زیادہ آتا ہے یا اگریشن بہت زیادہ ہے. بیسیکلی وہ اندر سے بھرے ہوئے ہیں, وہ اوور لوڈ ہیں. ان کے اوپر سوسائٹی کا پریشر بھی ہے, ان کے اوپر فیملی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں, ان کے اوپر فائنینشیل پریشر بھی ہے. وہ سارے پریشرز کو لے کے اندر سے بہت زیادہ بھر چکے ہوئے ہیں. اب جب اندر بہت زیادہ اوور لوڈ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب وہ کہیں نہ کہیں تو وہ چیز نکلنی ہے. تو وہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی, ڈائریکشن نہیں ملتی کہ ہم نے اس جو اندر انسیکیورٹیز ہیں یا اندر جو چیزیں بھر چکی ہیں ان کو ہم نے نکالنا کہاں پر ہے, کس طریقے سے نکالنا ہے. جس کی وجہ سے ان کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ وہ ہر بات پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بات چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کو ویسے ہی ہم اگنور بھی کر سکتے تھے, لیکن چھوٹی سی بات کو اگنور کرنے کی بجائے وہ اس پہ ریئیکشن کرتے ہیں. جب وہ ریئیکشن دیتے ہیں پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریئیکشن کے اندر کیا کیا بات کر رہے ہیں اور کہاں پہ کر رہے ہیں اور کس کے سامنے کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو ٹریگر ہو جاتے ہیں بہت جلدی, وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ان کو ایک منٹ نہیں لگتا کیونکہ وہ اندر سے بہت زیادہ بھر چکے ہیں نا. ان کو بس ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو انرجیز اندر بھری ہوئی ہیں وہ انرجیز کسی نہ کسی طریقے سے نکلیں. جب وہ نکلنا شروع ہوتی ہیں پھر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندہ غصہ کرے. اور یہ ایج کا بھی ہے, یعنی کوئی جو چھوٹے یعنی جو اسکول کے بچے ہیں, اور آپ دیکھیے پھر وہ ٹین ایجرز تک جا رہے ہیں. اب ایک جو 14-15 سال کا بچہ ہے اس میں برداشت کا لیول ایز کمپیئر ٹو دا ارلی 20s, وہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ اسکولوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. تو یہ ان میں زیادہ آپ کے خیال میں انسیکیورٹیز جو ینگر جنریشن ہے وہ زیادہ فیل کری ایز کمپیئر, اگر ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں دیکھیں کہ اسکول کا بچہ اور کالج کا بچہ, تو آپ کو کہاں پہ ڈفرینس زیادہ نظر آتا ہے؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو جو بچے ریئیکشن ظاہر کر رہے ہیں وہ زیادہ تر
ٹین ایج کے بچے ہیں، ہوں، جو چھوٹی کلاسز کے ہیں، وہ زیادہ ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں. ہوں، کیوں؟ کیونکہ ان کو بچپن سے ہی ان کے ہاتھ میں جو ایک فون دیا گیا نا، ہوں، فون پہ جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کا الگوریدم دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کھول لیا ہے تو بس ود ان فیو سیکنڈز وہ چیزوں کو اسکرول کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اسکرول کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوا پڑا ہے، ہوں، بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوا ہے. تو اس کے بعد جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کو ریئلٹی میں اور ورچوئلٹی میں کوئی ڈفرنس رہتا ہی نہیں ان کے لیے. صحیح. پھر وہ کسی سے بات بھی کرنے بیٹھتے ہیں تو اس بات پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بات سننے سے پہلے نا، بیسیکلی وہ جب بات سن رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سنتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے بات سننی ہے، وہ سنتے اس لیے کہ انہوں نے جواب دینا ہے. جواب دینا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ جواب دینے کے چکر کے اندر وہ جب اگلے بندے کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو فوراً سے پہلے ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں نے جو بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، جو صحیح. جواب دینا تھا وہ کیا دینا تھا. ہوں، تو یہ آج کل جو ہے نا ہمارے زیادہ تر چھوٹے بچوں کے اندر یہ معاملہ ہے، اور بڑے بچوں کا بھی سیم ہے، وہ بھی سیم اسی طرح ہی. وہ بھی بالکل. سیم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ریشو ذرا سے اوپر نیچے ہو تھوڑا. جاتی ہے. ہاں، یہ وہ تھوڑا سا سب میچورٹی کا لیول ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ آج کا تو دور ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹف ہے، موبائل فونز ہیں جیسے آپ اسکرولنگ کریں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کچھ عرصے میں، جب ہم لوگ بچے تھے، اس دور میں بھی لوگوں میں برداشت میں کمی ہوتی تھی، تب فونز نہیں تھے. تو یعنی اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ان سائڈ اس، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ. اچھا، ایک تو یہ ایک سیکشن آ گیا. لیکن اب ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دے آر ناٹ انسیکیور، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ اسٹل ان میں برداشت نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کو کیا چیز آپ کے خیال میں جو ہے وہ عدم برداشت کی طرف لے جاتی ہے؟ ان کے اندر بیسیکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی بیٹھ کے چیزوں کو غور سے سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ایک بندے نے ایک بات کہی، اس بات کے کہنے کا مطلب کیا تھا یہ سوچنے سے پہلے جواب تلاش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. سارے لوگ ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں، آج کے دور کے ہیں یا پچھلے دور کے ہیں، بالکل. وہ سارے کے سارے لوگ ایک چیز پر اکٹھے ہیں، وہ یہ کہ جواب پہلے سے سوچ کے رکھا ہے سوال کا، اور پھر وہی سوال کا جواب انہوں نے ایگزیکٹ نکال دینا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ سوال میرے سے کیا کیا گیا اور کس موقع پہ کیا گیا. دیکھیں، جب موقع محل چینج ہوتا ہے نا، وینیو چینج ہوتا ہے، تو بات کا مطلب بدل جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس بات کو بودر ہی نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹلی جو ان سے ہے اس کا آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس آنسر کے اندر وہ بعض کا ہارش بھی ہو جاتے ہیں اور ایک لمٹ کو کراس بھی کر جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو غور سے سمجھا ہی نہیں کہ بندے کے کہنے کا مطلب ہی کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے لڑنے کا مطلب رکھتا ہی نہ ہو، وہ آپ سے لڑنے کے لیے بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو ویسے ہی آپ سے ڈسکس کرنے کے انداز میں بیٹھا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ پیرنٹس ہیں، بچہ بیٹھتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اماں جی میں نے آپ سے بات کرنی. اچھا جی، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے شادی کرنی ہے. اچھا، شادی کرنی ہے تو یہ شادی کی پڑ گئی ہے، یہ وہ ہائپر ہو گیا. وہ بچہ بیٹھا ہے ڈسکس کرنے کے لیے. آپ سنیں تو صحیح کہ وہ کر کیا رہے. یا ماں باپ اگر بچے سے بات کریں تو بچہ فوراً سے لڑ پڑتا ہے، سارے کام مجھے کہتے ہیں، مجھے ہی کہتے ہیں، میں نہیں کرنا، میں نہیں کرنا. باپ کو سنے بھی تو صحیح کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور اس کے اس بات کے پیچھے کیا درد چھپا ہے کہ وہ آپ سے یہ بات ڈسکس کرنے بیٹھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ڈسکس کریں بجائے اس کے کہ اس پہ ریئیکشن دینا شروع کر دیں. بالکل. ہر بات ریئیکشن دینے کے لیے نہیں ہوتی، یا ہر بات جواب دینے کے لیے نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر صرف خاموشی اختیار کی جائے، اور خاموشی بیسیکلی اس کا جواب بن رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. اس میں بڑی نا خوبصورت آپ نے بات کی کہ یعنی جو ایکٹیو لسننگ سکلز ہیں وہ ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے، کہ جب کوئی بات کر رہے ہیں ہم اس کی بات سنیں، اور جب سنیں گے تو ہم سمجھیں گے، مطلب وی شوڈ ویٹ ٹل دیٹ ٹائم جب تک وہ بات اپنی کر دیتے ہیں. تو چونکہ بات ہوئی نہیں ہوتی، ہم نے سمجھی نہیں ہوتی، اور پھر جب بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ خاموشی بھی ہوتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو آپ اچھی بات کریں، اگر نہیں کرنی تو خاموش رہیں. لیکن کبھی کبھار خاموشی انسان کو ٹریگر کر دیتی ہے. اچھا، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میں کمزور لگ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں پنجابی جیسے کہتے ہیں ادا ہاتھ ہوتے ہو جائے گا، میں تھلے ہو جاؤں گا. تو یہ اس کا مطلب ہے اس میں انا بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر جو آپ کو نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا ابھار کے عدم برداشت کی طرف لے جاتی ہے. پھر دیکھیں، شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو بھی جوڑ دیتے ہیں جو اس کو برائی کی طرف اکسا رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی. اس کا کام ہے کوئی ایک موقع مل جائے، اس شیطان نے فوراً سے اس انسان کو ٹریگر کرنا ہے، دیکھ تیرے ساتھ اس نے ایسے کیا، پھر فلاں موقع پر اس نے تیرے ساتھ ایسے کیا تھا. اب وہ ایک بندے کے ساتھ ایک ثانیہ ہو چکا ہے، ایک بندے کے ساتھ کسی بندے نے کوئی ناانصافی کر دی ہے، اب وہ بھول چکا اس کو.
لیکن جب وہ بندہ اس کے سامنے آتا ہے نا، سامنے آتا ہے یار، شیطان فوراً سے پہلے اس کو ٹریگر کرتا ہے ہاں کہ یہ اس نے تیرے سے زیادتی کی تھی. اب انسان اس بندے کی بات سنے گا کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ یہ میرا دشمن ہے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس کے اندر نا چیزیں بٹھائی ہوئی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان بعض اوقات نا ایگو کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور ایگو کو لانے کے لیے نا شیطان کو 1 سیکنڈ لگتا ہے. دل میں صرف ایک خیال ڈالتا ہے کہ بھائی یہ بندے نے تیرے ساتھ ایسے کیا، یا یہ بندہ تیرے ساتھ ایسے ہے. تو وہ صرف ایک خیال آنے کی دیر ہوتی ہے، اور انسان فوراً سے پہلے ٹریگر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کیا بولتا ہے، کہاں بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، اس کا اس پہ کوئی اختیار نہیں رہتا. بالکل. اور یہ تو بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے. اور پھر کیا اس میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دین سے دوری بھی ہے؟ کہ جو لوگ اگر آپ دیکھیں سیرت کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، صبر کی کتنی امپورٹنس ہے، برداشت آپ نے کرنا ہے. تو جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وہ اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. تو وہ جو یعنی ہم اس کا ہی شکر ادا کر لیں کہ اچھا یہ جو شخص مجھے بظاہر لگ رہا ہے تکلیف دے رہا ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا، یہ میرے لیے ایک ٹرائل ہے، آزمائش ہے. لیکن لوگ اس نہج تک پہنچ نہیں پاتے اور وہ فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے. تو اس کے لیے کوئی ایسا ہم آپ کے نزدیک کوئی اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو آپ کا جو ایک فرسٹ اسٹیپ کے اوپر ایک ایسا ایک یعنی ہم سینیریو یہ سمجھ لیں کہ ینگسٹر ہے وہ ایسے افیکٹ ہو رہا ہے، اب آپ کے پاس آیا ہے فار کاؤنسلنگ کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں برداشت ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. سو واٹ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ فار دیٹ پرٹیکولر کڈ، چائلڈ، ٹین ایجر، ینگسٹر؟ وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے آپ کے خیال میں جو اس کو اپنے اندر چیز ڈیولپ کرنی ہے؟ جب بھی کوئی بات ہو نا، اس بات کا جواب دینے سے پہلے کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، کچھ بھی نہ بولیں، اس کی بات پوری ہو لینے دیں. جو بھی بولتا ہے بولنے دیں. آپ اس کی زبان تو نہ روک سکتے، درمیان میں بولنا شروع کر دیں گے، بولنے سے اس کی زبان تھوڑی نہ رک جائے گی، وہ تو بولتا رہے گا. تو آپ اس کو ایک مرتبہ بات کمپلیٹ کر لیں دیں، وہ بات پوری ہو جائے گی، خاموش ہو جائیں. آپ کی خاموشی اگلے بندے پر رعب طاری کر جاتی ہے، اور وہی اس کا بہت بڑا جواب ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائے گا، پھر اس کے دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے، اور بات کرنے کے بعد جب وہ بندہ چلا جاتا ہے، ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو اس وقت یہ بھی بات کر سکتا تھا، میں اس کو یہ کہہ دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا، مجھے یہ نہیں یہ والی بات کرنی چاہیے وہ تھی. شیطان ابھار رہا ہوتا ہے نا. بالکل. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم صبر سے سوچا ہی نہیں کہ میں نے بات کیا کرنی. بالکل. وہ سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کیے ہی نہیں. وہ بڑی مشہور ہے، بچپن سے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کمان سے نکلا تیر نا کبھی بھی واپس نہیں آتا. بالکل. تو یہ الفاظ ان سے ہے نا، یہ زبان سے بس ادا ہو جاتے ہیں، اور ادا ہونے کے بعد یہ واپس نہیں نکلتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کوئی اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہتا ہے نا، اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش ہونا پڑے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو ان کے جو جتنے اسٹوڈنٹ تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے بارے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہوتے تھے نا، تمام صحابہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے کہ بات کیا کرنے لگے، پوری بات ہونے دیتے تھے. اور بعض کا کئی موقع بھی اس طریقے سے ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کہی، صحابہ میں سے کوئی صحابی نے اختلاف کیا اس بات سے، اور اس اختلاف کو، اب اختلاف ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ نا یہ پرسنل اٹیک ہو گیا. حالانکہ پرسنل اٹیک نہیں ہوتا، ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ نظریات ہو سکتے ہیں. اختلاف تو دنیا کا حسن ہے. جس طریقے سے یہ سارا کمرہ ہے، یہ اگر سارا کی سارا وائٹ ہو جائے کیسا لگے گا؟ میرا چہرہ وائٹ ہو جائے، بال وائٹ ہو جائے، آنکھیں وائٹ ہو جائے، ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ وائٹ ہو جائے، کیسے لگے گی؟ بہت بری لگے گی نا. تو اختلاف دنیا کا حسن ہے. رنگ مختلف رنگوں کا مختلف ہونا یہ حسن ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ یہ حسن ہے، نظریات کا مختلف ہونا یہ حسن ہے. اگر یہ نہ ہو تو دنیا کے اندر کوئی بھی حسن باقی رہے نا، یہ دنیا بالکل پھیکی پڑ جائے. اسی طریقے سے نظریات بھی ہیں، نظریات کے اندر بھی اختلاف ہونا. صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے تو بڑے ادب سے بات کرتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ ویری نائس. اختلاف کرنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. اختلاف بیسیکلی نظریات سے ہوتے ہیں، انسانوں سے تھوڑا نہ ہوتا ہے. ایک انسان نے ایک نظریہ رکھا ہے، وہ اس نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ یار مجھے آپ کی یہ بات درست نہیں لگی. اب آپ ایک طریقہ کار یہ ہے اگلے بندے کی بات کو کاؤنٹر کرنے کا کہ تم غلط ہو، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی بات جو آپ نے کہی میرا خیال سے کہ وہ بات اس طریقے سے ہونی چاہیے. اب دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں کے کانسیکوینسز کے اندر، بات کے کانسیکوینسز کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ آداب ہوتے ہیں ہر چیز کے کرنے کے.
آپ اختلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک ادب کے دائرے کے اندر ادب رہتے کے ہوئے، ساتھ۔ اگلے بندے کی رسپیکٹ کا خیال کرتے ہوئے، اگلے بندے کے اوپینین کا خیال کرتے ہوئے، جو میں بات کر رہا ہوں مائٹ بی پاسبل وہ ٹھیک ہو، اور مائٹ بی پاسبل کہ وہ غلط بھی ہو۔ صحیح۔ اگر میں اپنے لحاظ سے 100% ٹھیک ہوں تو مجھے اپنی بات کے اندر اتنا تو مارجن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو جائے۔ ہاں بالکل انسان ہے نا، ایسے۔ انسان کتنا کو تیز سوچ لے گا، کتنا کو اونچا سوچ لے گا، اور ہو سکتا ہے جو میری بات غلط ہے اس کے اندر کچھ چانسز ہو کہ بات ٹھیک ہو جائے۔ ہاں پاسبلٹی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے پیپر کے اندر نشان لگا کے آئے ہیں، ہاں ان کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے جو میں نے نشان لگایا ہے، یہ پوائنٹ میرا غلط ہے، غلط ہے۔ لیکن جب جا کے ٹیچر شیئر کرتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں نہیں آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ ان کو اس وقت کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط تھی، لیکن اس کے اندر ایک احتمال باقی تھا، ایک مارجن تھا اس کے ٹھیک ہونے کا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز غلط ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، جو ٹھیک ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنی چیزوں کے اندر مارجن رکھیں ہمیشہ، گفتگو کے اندر بھی، نظریات کے اندر بھی، دشمنی اور دوستی کے اندر بھی۔ دوستی کریں تو اتنی آگے نہ چلے جائیں کہ کل کو آپ اس سے تھوڑا سے پیچھے ہٹیں تو آپ بالکل ہی ڈپریشن کے مارے ماری جائیں، بالکل۔ یا دشمنی کریں تو اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ اس بندے سے اتنی نفرت دل کے اندر پال لیں کہ کل کو اگر اس بندے کے ساتھ تعلق بنے تو آپ کی زندگی جیرن ہو جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ صبر جو ہے نا وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہر معاملے کے اندر صبر کے ساتھ کام لیں، سنیں، سمجھیں بندہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہمارے بڑے قریبی ایک دوست ہیں حافظ محمد زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان سے نا ان کے نظریات سے لوگوں کو بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ شیخ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کہی اور اس بات کے جواب کے اندر لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کر دی آپ کی مخالفت میں، تو دل تو تھوڑا سا سیچتا ہوگا، غصہ بھی آتا ہوگا، تو اس ٹائم کیا کرتے ہیں؟ کہتے پہلے ہی ہوتا تھا کہ میں فوراً جواب دیتا تھا، فوراً میں لمبی ساری تحریر لکھتا تھا اور میں پکڑ کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا تھا۔ میں نے کہا اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے اب میں نا اپنے سے ایک وعدہ کیا ہے کہ مجھے جب بھی غصہ آئے گا میں نے ایک دن اس غصے کا جواب نہیں دینا، اگلے دن میرا دل میں جو آئے گا جتنا غصہ میں کر سکوں میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ کہتے وہ دن آیا اور آج کا دن آیا کہ جب وہ بندہ غصہ کرتا ہے یا کوئی میرے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کا ایک دن جواب نہیں دیتا، اگلے دن میرا غصہ ویسے ٹھنڈا ہو چکا ہے، میں کہتا ہوں یار اس کو کیا میں نے جواب دینا ہے۔ اور میرے ذہن میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ یار میں یہ بات جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلے بندے کی نظریات کو پڑھا پھر میں سمجھ آئی کہ نہیں میں یہاں پر تھوڑا سا غلط ہوں، اگلے بندے کا انداز جیسا بھی ہو لیکن بات بھی تو صحیح ہو سکتی ہے۔ بات بالکل صحیح۔ اور یہ مطلب بڑا جو اس میں جو ہمیں گولڈن رول ایک اور ملا ہے نا کہ فوری ری ایکشن نہیں دینا آپ نے، یعنی آپ اگر ویٹ کریں، جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ یار اگر آپ غصے کی حالت میں ہو ٹیکسٹ میسیج نہ کریں، واٹس ایپ میسیج نہ کریں، ای میل نہ کریں، اسپیشلی اگر آپ جاب پہ ہیں، آفس کارپوریٹ کلچر ہے کہیں پہ بھی ای میل مت کریں، کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ جو کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا وہ جو ہاتھ کی انگلی کی بورڈ سے نکلے ہوئے ورڈز وہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ تھوڑا سا پاز لے لیتے ہیں کوئی بھی بات کرتے وقت تو وہ آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، کمپریہینڈ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہی چیز کس حد تک چلے گی، فیملیز بھی متاثر ہو رہی ہیں، والد نے کوئی بات کر دی، بچے نے اس کو برا مان لیا، بچوں نے کر دی، والد، یعنی اگر آپ، اور پھر اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں چیز کہ پولیٹیکلی آج کل آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو یا جس پولیٹیکل لیڈر کو آپ لیڈر نہیں سمجھتے یا پارٹی آپ کی فیورٹ نہیں ہے، اس کا جو کوئی پسند کرنے والا ہوگا وہ آپ کے لیے دشمن ہو جائے گا۔ اور ایسی دشمنی آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، میں نے تو فیملیز میں بھی دیکھی ہے کہ ایک بھائی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرا ایک دوسرے کو تو یہ اکٹھے بیٹھ کے کھا نہیں سکتے بہت زیادہ، یہ اتنا زیادہ، یعنی اس کا مطلب ہے چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ مذہب میں بھی یہ بہت پھر پرابلمٹک چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک ڈفرینس، اب صحابہ میں آپ نے بھی کہا کہ ڈیفینیٹلی ڈفرینس آف اوپینین تھا، تو ان چیزوں کے اوپر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک گھر میں رہنے والے دو بھائی ہیں اور ایک فلاں کو پسند، میں نام نہیں لیں گے، چلیں ایک پولیٹیکل پارٹی اے کو پسند کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹی بی کو کرتا ہے، تو دونوں میں کیسے وہ ایک ہم آہنگی کریٹ کی جا سکتی ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اوپینین کو اوپینین کی حد تک نہیں رکھتے، اس کو آئیڈینٹی بناتے ہیں، حرف آخر سمجھ گئے بس یہی ہے، بس اس کو بندے کی شخصیت بنا لیتے ہیں کہ میرا نظریہ ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، یا مثال کے طور پہ ملک کے اندر چینج اس طریقے سے ہے گا، یہ میرا نظریہ ہے۔ اب کوئی میرے نظریے سے مخالفت کے اندر کوئی نظریہ رکھتا ہے نا، تو میں اس مخالف نظریہ رکھنے والے شخص کو صرف نظریے کا اختلاف نہیں سمجھوں گا،
میں سمجھوں گا کہ یہ بندہ میرے مخالف ہے. وہ میرے مخالف کیسے ہے؟ وہ تو میری بات کے مخالف ہے نا. میری بات کے مخالف 10 اور بندے بھی ہو سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے دشمن ہیں؟ سارے دشمن نہیں ہیں. ایک بندے کا نظریہ، اس کا اوپینین اس کے اوپینین کی حد تک ہے. اس بندے کا اوپینین آج ایک ہے، کل تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن شخصیت تو نہیں تبدیل ہوگی اس کی. جب ہم ایک اوپینین کو آئیڈینٹی کے اندر بدل لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے ہی ایسا، پھر وہ ایک ذاتی دشمنی بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ نا آج کل سوشل میڈیا کے دور کے اندر نا، چونکہ ایک اندر بھری ہوئی ہے نا انرجی، وہ آ جا کے نکلنی کہاں پہ ہے؟ وہ نکلنی ہے کمنٹ سیکشن میں، یا وہ چیٹ بکس کے اندر جا کے کسی بات پہ غصہ چڑھا ہے، اور وہ آ جا کے جب فرصت ملنی ہے نا، وہ فرصت ملنی ہے چیٹ باکس کے اندر جا کے، ادھر جا کے ایک دوسرے کی سب جو ان سے نا وہ انفرینڈ کر دو، بلاک کر دو، فلٹر کر دو. بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر ایک انرجی بھری ہوئی ہے، اس کو نکالنا، وہ ایک غلط ڈائریکشن کے اندر اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے ہمارے یہاں بھی کہ ایک اوپینین کو اوپینین کی حد تک نہیں رکھتے، بلکہ آئیڈینٹی بناتے. جب آئیڈینٹی بنائے گے تب بندے سے اختلاف ہوگا، اور بندے سے اختلاف ہونے کا مطلب آپ بندے سے دشمنی پال لیں گے. اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بھی اس حد تک اختلاف ہو چکا ہے کہ ایک ٹیبل پر اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ اوپینینز کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ بڑا امپورٹنٹ. جس طریقے سے کھانے کا ٹیبل ہے نا، کھانے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کبھی بھی نیگیٹو باتوں کو ڈسکس نہ کریں. یہ بات اصول بنا لیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ فزکس کا ایک رول ہے کہ انرجی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، چینج ہوتی ہے، کنورٹ ہوتی ہے. بالکل. یہ ہماری باڈی جو سی ہے، یہ انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہے. یہ انرجی ریلیز کر رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں اس کائنات کے اندر انرجی گردش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر، خشک و تر کے اندر جتنا فساد ہے، جتنی برائیاں، جتنی نیگیٹیوٹی ہے، جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، انسان کی اپنی کی ہوئی چیزیں ہیں. بالکل. جو ہم الفاظ بول رہے ہیں اس کا اثر کائنات کے اوپر ہو رہا ہے. اسی وجہ سے تو گالی دینا اس طرح گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگلا بندہ ہرٹ ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کے گالی دے رہا ہے تو اس کا گناہ پھر کیوں ہوگا؟ وہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک نیگیٹو انرجی ریلیز کر رہے ہیں. جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ڈفرینٹ اوپینین کو ڈسکس کریں گے، پھر ایک دوسرے کے اندر جو غصہ بھرا ہوگا وہ جب باہر نکلنا شروع ہوگا، وہ ساری انرجیز آپ ایک کھانے کی ٹیبل کی اور بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ کھانے کے اندر جا رہی، وہی آپ اندر لے کے جا رہے ہیں. آپ اپنے اندر کیا پال رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، یہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے چیزیں. بالکل. تو ہمارے یہاں چونکہ اوپینینز بھی کھانے کے ٹیبل پہ ڈسکس ہوتے ہیں، اس لیے کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے بھی نہیں بیٹھ سکتے. اور وہیں پہ وہ ساری لوگوں اسی طرح پکی بریانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ سارے بیٹھ کے نیگیٹو چیزوں کو ڈسکس، اور وہ سارے ماحول پر وہ چیز اثر ہو رہی ہے، سارے ماحول پہ. اور اسی طرح وہ پھر جو آپ کے آس پاس ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو چاہے وہ آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی، جاب، کہیں پہ بھی آپ کے آس پاس کے لوگ بھی جو افیکٹ ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر چلیں تو جو ہمارے نوجوان ہیں گھروں میں ہیں، اور اسپیشلی یعنی یہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جذباتیت ہوتی ہے نا، یعنی ایک آپ کی طبیعت میں ہوتی ہے، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. غصے میں زیادہ تر مرد آتے ہیں، لیکن خواتین اس سے نہیں نکلتی، وہ بھی کئی معاملوں میں. اور آپ دیکھیے کہ رشتے تک لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، طلاق تک نوبت آ گئی، خلا لوگوں نے لے لیا. تو ایک اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ آپ کی طرف سے ایک ون لائنر ہم کوئی بات کریں کہ ایک ایسی نصیحت جو ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے اندر برداشت کیسے لے کر آئیں اور پھر وہ خود امپلیمنٹ کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تو وہ ایک ون لائنر کیا نصیحت آپ اینڈ میں کرنا چاہیں گے اپنی جو آڈینس کو؟ اگر ساری باتوں کو کنکلیوڈ کروں تو میں صرف اس کو اتنی سی بات کہوں گا، بات کریں تو اچھی کریں، نہیں تو خاموش رہیں. کہ آپ کی زبان سے دوسرا بندہ تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو. مسلمان کی ڈیفینیشن بھی تو یہی ہے نا، کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بالکل. آپ کی زبان سے اگر کوئی مسلمان محفوظ نہیں رہ رہا، آپ کے غصے سے کوئی دوسرا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ کی وجہ سے، آپ کے غصے کی وجہ سے ہاتھ سے جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، زبان سے اثر انداز ہو رہی ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ باقی کوئی چیز رہ جاتی انسان کے اسلام کے اندر. کیونکہ اسلام آ جا کے ساری چیزیں جو سی نا وہ انسان کے اخلاق کے اوپر آ کے ختم ہوتی ہیں. اخلاق اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسا ہے. تو انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ تو بڑے اچھے سے کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد اور اپنا غصہ، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، آخری بات کروں گا،
فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد جو سی جہنم کے اندر ہے. تو اس کی ریزن کیا تھی؟ وہ ریزن یہ تھی کہ وہ زبان سے ناشکری کرتی تھی. یہ زبان ہی ہے نا. اب ناشکری کس بنیاد پہ ہوئی؟ ہسبینڈ نے ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی، فوراً سے پہلے غصہ آیا اور پکڑ کے ساری پچھلی چیزوں کی نفی کر دی. کہ میں تم سے کبھی سکھ پایا ہی نہیں. سکھ پائے نہیں. بالکل. یہ غصہ تھا تو یہ الفاظ نکلے نا. تو میں کہتا ہوں کہ ذرا صبر کر لیں، تحمل سے ایک مرتبہ ذرا خاموشی اختیار کر لیں، سوچ بھی لیں کہ یار اگلا بندہ بھی درست ہو سکتا ہے، اگلا بندے کی بھی زندگی کا تجربہ ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے تو اگلے بندے کی زندگی کا بھی تجربہ بھی تو ہے. تو صبر کریں، سنیں، خاموشی اختیار کریں، اور زبان سے اگر الفاظ ادا کریں تو اچھے کریں، دلیل کے ساتھ کریں، نہیں تو خاموش رہیں. بڑی آپ نے زبردست ایڈوائس کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو جو ہیں وہ اپنے اختتام کے لیے جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے جو ایک خوبصورت طریقے سے ہماری آڈینس کو ایک پریکٹیکل فریم ورک سا دیا کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو اگر وہ کریں گے تو وہ کامیاب انشاءاللہ ہوں گے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اور آپ لوگ بھی جب جو آج حمزہ بھائی نے ہمارے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں اس کو کوشش کیجیے گا کہ امپلیمنٹ کریں، اور خاص طور پہ امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ میں بھی جو ہے وہ برداشت آئے اور معاشرے میں بھی بہتری آئے. تو سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.